الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل۔ بلا تمہید آج ہم قواعد کا درس شروع کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نصوص شرعیہ سے استدلال کرنا یہ انتہائی اہمیت والا ایک کام ہے، اور ان نصوص سے استدلال کرنا اگر قواعد اور ضوابط کے مطابق نہ ہو تو استدلال غلط ہوتا ہے، اور استدلال غلط ہونے کا نتیجہ انسان بہت سے غلط کاموں میں واقع ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو دین سمجھ کے اور ثواب سمجھ کے عمل کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ یعنی یہ نکلتا ہے کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ تو یہ کس وجہ سے ہیں کہ ان کا استدلال درست نہیں ہوتا، یعنی کچھ شبہات ہوتے ہیں، ان شبہات کی بنیاد پر وہ استدلال کرتے ہیں اور وہ اس کو اپنے لیے دلیل سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اس کے لیے دلیل نہیں بلکہ یعنی اس کے نتیجے میں جو اس نے عمل کیا وہ عمل اس کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے یعنی ان قواعد کا جاننا، ان قواعد کا علم حاصل کرنا ہر طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو ان قواعد میں سے جو سب سے پہلا قاعدہ ہے وہ ہے تعظیم النصوص الشرعیہ والتسلیم لها۔ تعظیم النصوص الشرعیہ والتسلیم لها۔ نصوص شرعیہ کا ہم پر سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ ہم ان نصوص کو تسلیم کریں، ان کی تعظیم کریں۔ یعنی جب آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے اور آپ کے دل میں اس شخص کی عزت ہو تو یقیناً آپ اس کی باتوں کا جو ہے یعنی اسی طرح سے احترام کرے گا جتنا آپ کے دل میں اس شخص کا احترام ہوگا، جتنے آپ کے ہاں جو ہے یعنی اس شخص کی عزت ہوگی اسی حساب سے آپ کے ہاں اس کے یعنی باتوں کی اور اس کے جو ہے یعنی حرکات کی اتنی ہی تعظیم ہوگی۔ تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارا کیا ہے؟ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم، اللہ تعالی کی عظمت ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کی عظمت بھی، اس کی تعظیم بھی ہمارے دلوں کے اندر اسی حساب سے ہونا چاہیے جتنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہم پر فرض ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی ہے، اور آپ کی جو ہے یعنی تعظیم کرنا، آپ کی عزت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو آپ کی عظمت اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی باتوں کو اسی طرح مانیں اور تسلیم کریں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے کا اور تسلیم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی احکامات کے حوالے سے شکوک و شبہات ہوں، یا اس کو مانتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے ہماری خواہشات یا کسی اور کی بات اس کو جو ہے ہم اگر اس پر فوقیت دے دیں تو یہ جو ہے بہت یعنی خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی اللہ کی باتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے یعنی اس کی اتنی ہی عزت اور اس کا جو ہے اتنا احترام اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس کو فوقیت دے دے۔ تو یہ آیت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فَهَذِهِ الْآيَةُ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ۔ یہ آیت ہر معاملے میں یہ عام ہے۔ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا حَكَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِشَيْءٍ، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مُخَالَفَتُهُ، تو کسی کے لیے اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مخالفت کرنا کیا ہے؟ ان نصوص کی تعظیم کے خلاف ہے۔ وَلَا اخْتِيَارَ لِأَحَدٍ هَا هُنَا وَلَا رَأْيٌ وَلَا قَوْلٌ،
یعنی کسی کی رائے، کسی کا کوئی قول، کسی کی کوئی بات، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جب اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ اور اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم اور ان کی کوئی بات آ جائے۔ اور اسی طرح نصوص شرعیہ کی تعظیم ہمارے دلوں، ہم میں سے ہر کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے دلوں کے اندر شرعی نصوص کی، قرآن کی اور حدیث کی عظمت، اس کی تعظیم اور اس کی عزت ہے، لیکن جب عملی طور پر عملی نمونہ پیش کرنے کی باری آ جائے تو ہم بہت سارے جو ہے یعنی چوں و چرا کے شکار ہوتے ہیں، کوئی مختلف جو ہے بہانے تلاش کر لیتے ہیں اور اس کے اندر مختلف قسم کی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یقیناً یہ تعظیم کے جو ہے منافی ہے۔ تو یعنی تعظیم کے لیے کچھ علامات، کچھ نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی کوئی شرعی حکم آ جائے، کوئی نصوص شرعی طور پر جو ہے کوئی ثابت ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم جب ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم اس کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کے جو ہے شکوک و شبہات کا اور کسی قسم کے جو ہے یعنی تردد کا جو ہے ہم شکار نہ ہوں۔ جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالْإِسْتِسْلَامِ، یعنی اسلام کا قدم یعنی اس وقت تک یعنی ثابت نہیں ہوتا یعنی جب تک وہ تسلیم اور استسلام یعنی تسلیم کر لینا، اس کی بات کو جو ہے مان لینا، اور استسلام کا مطلب ہے یعنی سرنڈر کر لینا کہ جھک جانا، اس کے بعد جو ہے کوئی بھی یعنی حرکت نہ کرنا۔ یعنی جب تک انسان کے اندر یہ جذبہ نہ ہو، جب تک ایک یعنی مسلمان کے اندر یہ عملی طور پر وہ نمونہ پیش نہ کریں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات آ جائے تو اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس پہ جو ہے اس کے یعنی دل کے اندر کسی قسم کی شکوک اور شبہات نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ فمن رام علم ما احذر عنہ علمہ، یعنی من رام یعنی من ارادہ، یعنی جو کوئی یہ ارادہ کرے، یہ کوشش کرے کہ کوئی ایسی چیز یعنی ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے جن کے جو ہے پیچھے پڑنے سے اس کو منع کر دیا گیا ہے، جس طرح شبہات والی چیزیں ہیں اور جس تک جو ہے انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہے، اس تک جو ہے انسان کے یعنی علم جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا، ان چیزوں کے پیچھے پڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ اب جو ان چیزوں کے پیچھے پڑے گا تو کیا ہوگا؟ حُذِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ، یعنی جو یعنی وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، اور تسلیم اور رضا کے ساتھ وہ اپنی فہم کو جو ہے یعنی اس پر اقناع نہ کرے، اس پر جو ہے جھک نہ جائے، تو حَجَبُهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ، تو اس کی یہ کوشش اس کو خالص توحید، وصاف المعرفہ اور صحیح معرفت، وصحیح الایمان اور صحیح ایمان سے جو ہے روکنے کا سبب بنتا ہے۔ آج کل لوگ جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے مختلف شکوک اور شبہات کے شکار کیوں ہیں؟ جن چیزوں کے جو ہے پیچھے پڑنے سے ان کو منع کیا گیا ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہاں پر صفات کی جو ہے اس بات کے ساتھ ساتھ نفی اور مثل کی تشبیہ یعنی نفی کی گئی، صفات کو ثابت کیا اور نفی اور مثل کی نفی کی گئی۔ اب لوگ جو ہے نفی اور مثل کے اندر واقع ہونے کی وجہ سے یعنی اس بات و صفات سے جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے ان کے گمراہی کا اور ضلالت کا سبب بنتا ہے۔ تو یہی جو ہے یعنی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے امام طحاوی نے، کہتے ہیں کہ فمن رام علم ما حضر عنہ علمہ ولم یقرأ بالتسلیم فہمہ حجبہ مرامہ عن خالص التوحید وصاف المعرفہ وصحیح الایمان۔ اور اسی طرح یعنی نصوص کی جو ہے تعظیم کی علامات اور اس کے تقاضا میں سے ایک یہ ہے کہ جب یعنی کوئی نص آ جائے تو اس میں جو ہے کسی قسم کی تعویل نہ کرے، اس کو رد نہ کرے۔ تو رد کی جو ہے دو صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو کلی طور پر ہی اس کا انکار کر دے کہ یہ نہیں ہے، اور یا جزوی طور پر جو ہے اس کی تردید کر دے کہ اس میں سے جو ہے یعنی مختلف تعویل کر کے اپنے مطلب کا جو ہے یعنی مفہوم جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ نصوص کو رد کرنے کی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو نصوص شرعی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے تو کس طرح سے وہ لوگ تسلیم کرتے تھے، تو اس کی جو ہے چند چھوٹی مثالیں جو ہے بیان کروں گا۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ قول مشہور ہے، کہتے ہیں کہ لست تارکا شیئا
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ، یعنی میں کوئی ایسا کام چھوڑنے والا نہیں ہوں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، الا عملت بہ، مگر میں بھی اس کے مطابق عمل کروں گا، میں بھی اس کے مطابق چلنے کی کوشش کروں گا۔ اور فرمایا کہ وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ إِن تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے کوئی حکم چھوڑ دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں۔ تو یہ صدیق جو کہ امتیوں میں سے سب سے افضل ہستی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چھوڑ دوں، آپ کے کسی حکم سے جو ہے میں یعنی منہ موڑ دوں تو مجھے خطرہ ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو ہمارے لیے جو ہے یہ زیادہ تاکید کی بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک واقعہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے یعنی ایک میزاب، یعنی جو بارش کے جو ہے پانی گرنے کے لیے جو چھتوں پر جو ہے وہ پائپ جو لگایا جاتا ہے، پر نالا، اس کو جو ہے اتار کے پھینک دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو ہے پرنالہ وہ راستے میں، لوگوں کے راستے میں گر رہا تھا، تو انہوں نے اس پرنالے کو اتار دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ نصب کیا تھا۔ تو اللہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ میرے کندھے پر چڑھیں اور چڑھ کر جو ہے اس کو جو ہے اسی جگہ لگا دیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لگایا تھا۔ یعنی یہ تعظیم النصوص کی جو ہے مثالیں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، جس طرح سنن بہقی میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اجلسو، تو اسی جگہ بیٹھ گئے، مسجد کے باہر بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور ان کو یعنی جب پتہ چلا کہ عبداللہ بن رواحہ اس طرح بیٹھ گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی کہ زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو ہے آپ کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے۔ یعنی اس طرح جو ہے وہ لوگ نصوص کو جو ہے وہ تسلیم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، تو ان کے ایک بیٹے بلال بن عبداللہ اس نے کہا کہ لنمنعہن، یعنی ہم ضرور ان کو روکیں گے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ناراض ہوئے اور کہتے ہیں کہ فسبہ سبا شدیدا، کہ ان کو جو ہے یعنی اتنا برا بلا کہا کہ میں نے کبھی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ان کو نہیں سنا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کبھی ان کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ یعنی یہ غیرت ہے، نصوص کے سامنے جب کوئی اپنی رائے کو پیش کرے اور اس کی جو ہے یعنی عزت و توقیر نہ کریں تو اس طرح جو ہے ان کو یعنی غصہ آتا تھا اور وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ اور کہا کہ اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا نمنعہن، میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ واللہ لا نمنعہن، یعنی ہم ضرور ان کو روک لیں گے۔ اور کہا کہ واللہ لا اکلمک ابدا، یعنی میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یعنی اس قدر جو ہے یعنی ان کے ہاں جو ہے نصوص کی تعظیم ہوتی تھی۔ تو اس طرح کی جو ہے مثالیں بہت زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ تعظیم النصوص الشرعیہ والتسلیم لہا۔ تو جس کے دل کے اندر نصوص کی تعظیم نہ ہو تو وہ نصوص کو جو ہے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا، نصوص کے مطابق اپنی مرضی کو ڈھالنے کی اور اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے کہ اس کے دل کے اندر ان نصوص کی تعظیم اور ان کی عزت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی عزت و توقیر ہو اور اس کی تعظیم کرنے والا ہو۔ تو یہ سب سے پہلا اور بنیادی قاعدہ یہی ہے کہ تعظیم النصوص والتسلیم لہا۔ اور اس کے بعد دوسرا قاعدہ کمال الدین، یعنی ان الدین کامل، دین مکمل ہو چکا ہے، اب دین کے اندر کسی قسم کے اضافے یا کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ تو نصوص شرعیہ سے استدلال کرنے والے کے لیے اور اس کے اندر دیکھنے والے کے لیے
یہ یقین کر لینا، یہ معلوم کر لینا یہ ضروری ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین کے اندر جو ہے کمی یا اضافے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فکل من زعم انہ بقی فی الدین شیء لم یکمل فقد کذب بالآیہ، یعنی جس نے بھی یہ گمان کر لیا کہ انہ بقی فی الدین شیء لم یکمل، یعنی دین کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، یعنی اس میں اضافے کی گنجائش اگر موجود ہے، اگر کوئی یہ گمان کر لے تو کہتے ہیں کہ فقد کذب بالآیۃ، اس نے اس آیت کو جھٹلایا ہے، اس نے اس آیت کو جھٹلایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنہ من یعش بعدی فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، وإیاکم ومحدثات الامور، یعنی نئے نئے کاموں سے جو ہے بچے رہو، دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر کے اس کو دین کا اور اسلام کا نام دے کر اس پر عمل کرنا شروع نہ کرو۔ فإن كل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اور اسی طرح صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بہت مشہور ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور اسی طرح من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی جس نے کوئی کام ایجاد کیا یا جس نے کسی کام پر دوسرے کے جو ہے ایجاد کردہ عمل کے مطابق جو ہے اس پر جو ہے اس نے عمل کیا تو اس کا یہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا وقد امرتکم بہ، یعنی کوئی ایسا کام میں نے نہیں چھوڑا جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہو مگر میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا۔ وما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ الا وقد نہیتکم عنہ، ہر وہ کام جو اللہ سے تمہیں دور کرنے کا سبب ہو، دور کرنے کا ذریعہ ہو، ان تمام کاموں سے میں نے تمہیں روکا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر کام جس کو بعد میں آنے والے لوگ عبادت کے نام پر کرنا شروع کر دیں تو وہ سب کیا ہے؟ مردود ہیں، اس کے جو ہے اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ثواب کے بجائے اس کے لیے الٹا کیا ہے؟ یہ گناہ کا باعث ہے، گناہ کا کام ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ قول مشہور ہے، کہتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ، کہ جس نے بھی دین اسلام کے اندر کوئی نیا کام بدعت جو اس نے ایجاد کیا اور اس کو وہ اچھا سمجھتا ہو، یراها حسنہ، اس کام کو وہ اچھا سمجھتا ہو، تو کہتے ہیں کہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، کہ اس نے یہ گمان کر لیا ہے، اس نے یہ یعنی تہمت لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رسالت میں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغام میں خیانت کی ہے۔ اور جس نے بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر خیانت کی تھی تو یہ کفر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ تو بدعت کا نتیجہ یہ بہت خطرناک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ لأن اللہ یقول الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، کہ جو چیز اس دن یعنی اس وقت دین کے اندر شامل نہ ہو وہ آج بھی دین کے اندر شامل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس طرح کے جو ہے بہت سارے نصوص ہے، تو اس میں زیادہ یعنی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ تو دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ الدین کامل لا يحتاج الى زیادۃ ولا يجوز ان ينقص منه شيء، یعنی دین کے اندر جو ہے کسی قسم کی کمی کی اور اس کے اندر جو ہے کسی اضافے کی کوئی گنجائش اور اس کا کوئی اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے، اور دین کیا ہے؟ دین مکمل ہے۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ پہلا قاعدہ تعظیم النصوص، کہ وہ نصوص کی جو ہے تعظیم کریں، اس کی جو ہے عزت کریں اور نصوص کے سامنے سرنڈر ہوں۔ اور دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دین مکمل ہے، دین کے اندر کسی قسم کی کمی
یا اضافے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اور دین میں جو ہے کوئی اضافہ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اس کو شرعی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بدعت۔ اور بدعت کا معنی کیا ہے؟ بدعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے بدیع السماوات والارض، اور بدیع کا مطلب کیا ہے؟ اختراع شیء علی غیر مثال سابق، اختراع شیء علی غیر مثال سابق، یعنی سابقہ کسی مثال یا نمونہ کے بغیر کسی چیز کو پیدا کرنا۔ تو جب دین کے اندر ہم اپنے طور پر کوئی کام کرنا شروع کر دیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، اور بدعت کی جو ہے شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے لیے یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب بدعت سے، ہر بدعتی سے توبہ کو چھپا کے رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو نیکی اور عمل سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ انسان توبہ اس وقت کرتا ہے جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، جب اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن جب اس کو وہ اچھا سمجھ کے، دین سمجھ کے کرتا ہو تو اس سے جو ہے توبے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ بدعتی کے لیے سب سے بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے توبے کو چھپا کے رکھا ہے، اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یعنی بدعات سے بچا کر محفوظ رکھیں۔ اور تیسرا قاعدہ عدم التعارض والتناقض بین النصوص الشرعیہ، یعنی انہ لا یوجد التعارض والتناقض بین النصوص الشرعیہ، شرعی نصوص کے درمیان کوئی تناقض اور تعارض نہیں پایا جاتا۔ یعنی جو قرآن و حدیث کا صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں مطالعہ کرتا ہو، اس کو سمجھ کر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں جو پڑھتا ہو، اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ نصوص کے اندر جو ہے یعنی کوئی تناقض اور تعارض نہیں ہے۔ اس لیے کہ یعنی قرآن بھی اور حدیث بھی دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، تو یہ دونوں کیا ہے؟ ایک ہی، یعنی دونوں اللہ کی طرف سے وہی ہے، اور وہی کے درمیان کوئی تناقض اور تعارض نہیں ہوتا۔ اور تناقض اور تعارض کا پایا جانا یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ باطل کی دلیل ہے، باطل کی علامات میں سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا قرآن، اور یہ احادیث اللہ کی طرف سے نہ ہوتی، تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس کے درمیان یعنی ان دونوں کے درمیان لوگوں کو جو ہے بہت سارے اختلافات مل جاتے، لیکن اختلافات حقیقت میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں پایا جاتا ہے شرعی نصوص کے درمیان۔ جیسا کہ حضرت عمر بن شعیب ان سے مروی ہے کہ عن ابیہ عن جدہ انہ ذکر قصۃ الصحابہ الذین تماروا فی آیۃ من القرآن، یعنی انہوں نے یعنی چند صحابہ کرام کا جو ہے قصہ ذکر کیا کہ انہوں نے ایک آیت کے مفہوم کے بارے میں بحث کی۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا، یعنی آپ غصے کی حالت میں ان کی طرف آئیں، وقد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، یعنی قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ وہ بعض کی تکذیب کرے، بعض کو جھٹلائے، بل يصدق بعضه بعضا، بلکہ قرآن کیا ہے؟ بعض کی تصدیق کرنے والا ہے۔ فما عرفتم منه فاعملوا به، جس چیز کا معنی اور مفہوم تمہارے لیے واضح ہو جائے تو اس کے مطابق عمل کرو۔ وما جہلتم منه فردوه الى عالمه، اور جس کا معنی تمہیں معلوم نہ ہو تو اس کو اس کے عالم، اس کے جاننے والے کی طرف لوٹا دو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو سمجھنے کی اور اس کو جو ہے یعنی اس کے مفہوم اور معانی کو اخذ کرنے کی صلاحیت زیادہ دی ہے، تو ان سے جو ہے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو جس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہ آئے، اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو اس کو جو ہے اللہ کی طرف لوٹا دو۔ یعنی اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو قرآن کے لیے جو ہے قرآن کے دو اوصاف ہیں، ایک
قرآن کا یعنی یہ وصف ہے کہ انہو لا ریب فیہ ولا اعوجاج فیہ، کہ اس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا یعنی قرآن کا وصف یہ ہے کہ قرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اگر قرآن سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو تو یہ لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں یہی کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے۔ تو قرآن کے جو احکامات ہیں اس کے اندر کوئی غموض، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بالکل واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ اب لوگوں نے جو ہے یعنی مختلف یعنی اس کو جو ہے فلسفہ پر، اس کو منطق پر اور ان چیزوں پر پیش کرنے کی وجہ سے اب لوگوں کے لیے ان کا سمجھنا کیا ہے، مشکل ہو گیا، اور لوگوں نے جو ہے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن سمجھنے والوں کے لیے بالکل آسان کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ہدایت یعنی ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، اور اس کو سمجھنا ہر ایک کے لیے کیا ہے، یعنی آسان ہے، بشرطے کہ یعنی اس کو عربی زبان صحیح معنوں میں سمجھ آتی ہو۔ تو قرآن کو سمجھنا کیا ہے، یہ بہت آسان کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ھدی للناس یعنی ھدی للعلماء نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ کہا کہ ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے کیا ہے، ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں، متقین ہیں۔ اسی لیے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے متقین ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہیں تو یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اس قاعدے کا ہم سے یعنی اس قاعدے کا تقاضا کیا ہے کہ جب بھی دو آیتوں کے درمیان بظاہر ہمیں تعارض نظر آ جائے، یا دو حدیثوں کے درمیان کوئی تعارض نظر آ جائے، یا قرآن کی کسی آیت یا حدیث کے درمیان کوئی تعارض نظر آ جائے، تو ان کو رد کرنے میں ہم جلدی نہ کریں، بلکہ علماء کے سامنے اس کو پیش کریں، اس کو جو ہے یعنی ان کے جو ہے درمیان جمع کی صورتیں نکالنے کی کوشش کریں، نہ کہ یعنی ان دلائل کو جو ہے ترک کر کے یعنی ایک کو جو ہے چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے کہ علماء کے ہاں یہ قاعدہ مشہور ہے کہ الاعمال اولا من الاہمال، یعنی کسی بھی دلیل کو یا کسی بھی بات کو جو ہے اس کے صحیح محمل پر جو ہے محمول کر کے اس پر عمل کر لینا، اس کو جو ہے ترک کرنے سے کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جب آپ بظاہر جو ہے دو آیتوں کے درمیان تعارض نظر آئے اور ان کے درمیان کسی بھی صورت میں جمع کی صورت میں ہے موجود ہو، تو اس کو ان دونوں کے درمیان جمع کر کے دونوں پر عمل کر لینا، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر کے دوسرے کو ترک کرنے سے کیا ہے، زیادہ بہتر اور اولا ہے۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعارض اور تناقض کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ تناقض اور تعارض یہ دو الفاظ ہیں، دو کلمات ہیں، تعارض اور تناقض۔ تو ان دونوں کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ تو تعارض یہ لغوی اعتبار سے تعارض کا مطلب ہے التقابل، یعنی کسی دو چیزوں کا آمنا سامنا ہو جانا، یعنی جب دو لوگ بالکل آمنا سامنا ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، تعارض۔ یعنی آپ یہاں سے گزرنا چاہتا ہے، میں آپ کو منع کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بضد ہیں کہ میں یہاں سے گزر جاؤں، اور میں روکنے پر بضد ہوں، یعنی کوئی بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ کیا ہے، یہ تعارض ہے، یعنی ایک دوسرے کے سامنے اس طرح پیش آنا کہ دونوں جو ہے اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے، یہ کیا ہے، یہ تعارض ہے۔ اور تناقض کا مطلب ہے التدافع، یعنی تعارض میں یہ ہے کہ آمنا سامنا ہے، اور تناقض میں تدافع بھی ہے، آپ مجھے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں، میں آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کروں، تو یہ کیا ہے، یہ تناقض ہے لغوی اعتبار سے۔ یہ یعنی ان دونوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ ان التناقض التدافع بین الشیئین بحیث لا یجتمعان ابدا، یعنی ایک دوسرے کو جو ہے اس طرح دفع کرنے کی کوشش کریں کہ وہ دونوں کبھی اکٹھے نہ ہو جائیں۔ جس طرح دن اور رات کیا ہے، یہ تناقض ہے، دن اور رات تناقض ہے، روشنی اور اندھیرا کیا ہے، یہ تناقض ہے ان دونوں کے درمیان۔ جب ایک آ جائے تو دوسرے کا وجود نہیں رہتا، جب روشنی پھیلے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔
جب اندھیرا آ جائے تو روشنی ختم ہو جاتی. یہ کیا ہے؟ یہ تناقض ہے. تو شرعی دلائل کے اعتبار اس طرح کا کوئی تناقض کہیں بھی نہیں پایا جاتا. یعنی ایک دلیل کی وجہ سے دوسرے دلیل کو جو کلی طور پر ختم کرنے، تناقض شرعی دلائل کے درمیان بالکل ہی نہیں پایا جاتا ہے. جبکہ تعارض یہ بھی نہیں پایا جاتا، حقیقت میں نہیں ہے، لیکن ایک مجتہد کو جو ہے یا ایک عالم کو جو ہے ان دونوں کے درمیان تعارض نظر آ جائے، ان دونوں کے درمیان تعارض نظر آ جائے، کیونکہ انسان کا فہم کیا ہے؟ وہ قاصر ہے. تو اس وجہ سے اس کو ان دونوں کے درمیان تعارض جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے. حقیقت میں یعنی شرعی نصوص کے درمیان کوئی تعارض اور تناقض دونوں نہیں پایا جاتا. تناقض تو کلی طور پر نہیں پایا جاتا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ ان دونوں کے درمیان تناقض ہیں تو یہ اس کے اپنے فہم کا اور اپنی جو ہے سوچ کا اور اپنی جو ہے سمجھ کا قصور ہے، یہ دلائل کا کوئی قصور نہیں. اور اسی طرح تعارض بھی شرعی دلائل کے درمیان حقیقت میں تعارض نہیں پایا جاتا ہے، لیکن ایک مجتہد کو یا ایک عالم کو جو ہے دیکھنے میں ان دونوں کے درمیان تعارض وہ نظر آ جاتا ہے. تو اصطلاحاً ہم تناقض کا جو ہے یعنی اس کی بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ تناقض جو ہے وہ شرعی دلائل کے درمیان نہیں پایا جاتا ہے. جبکہ تعارض یہ پایا جاتا ہے کس اعتبار سے؟ لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے، ان کو جو ہے نظر آنے کے اعتبار سے تعارض یہ پایا جاتا ہے. تو اب اس کو جو ہے یعنی ان کو دفع کرنے کے لیے علماء نے جو ہے مختلف قواعد اور ضوابط بیان کیے ہیں، جو کہ قرآن اور یعنی سنت سے ہی ماخوذ اور اسی سے مستدلل ہے، اور انہی سے ہی ان قواعد کو ذکر کیا ہے. تو ان قواعد کو انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے. تو اس سے پہلے تعارض کی جو ہے اصطلاحاً تعریف، یعنی بعض علماء نے اس کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ بِأَنَّهُ تَقَابُلُ دَلِيلَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا. یعنی دو دلائل کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح آمنا سامنا ہو جانا کہ لا علی وجہ لا يمكن الجمع بینہما، بظاہر ان دونوں کے درمیان کوئی جمع کی صورت نظر نہ آئے، یہ تعارض ہے. اور بعض نے کہا کہ بِأَنَّهُ تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ، یعنی دو دلائل کا آپس میں اس طرح آمنا سامنا ہو جائے کہ ایک دلیل پر عمل کرنے کی وجہ سے دوسرے کو ترک کرنا یا دوسرے پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک کو ترک کرنا لازم آ جائے، عَلَى سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ. اور اس کی مثال یہ محض مثال ہے، حقیقت میں تعارض نہیں ہے، یہ میں بیان کروں گا آگے جا کر. یہ محض یعنی اس تعارض کو سمجھنے کے لیے مثال ہے. ایک حدیث ابن عباس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزوج بمیمونۃ وهو محرم، یعنی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ احرام کی حالت میں یعنی ان کے ساتھ نکاح کیا. اور دوسری حدیث ہے حدیث ابو رافع، دوسری حدیث ابو رافع ہیں، انہوں نے کہا کہ تزوج ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ حلالا وبنى بها حلالا وقال وكنت السفیر بینہما. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یعنی احرام کی حالت میں نہیں بلکہ حلال ہونے کے بعد آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، وبنى بها حلالا، اور ان کے ساتھ شادی بھی یعنی حلال حالت میں آپ نے کیا، یعنی احرام سے نکلنے کے بعد آپ نے ان سے شادی کر لی. وَكُنْتُ السَّفِيرُ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان سفیر میں تھا، یعنی ایک کی بات دوسرے تک یعنی رشتے جو ہے وہ طے کرنے والا سفیر میں تھا. اب یہاں پر جو ہے ان دونوں کے درمیان بظاہر کیا ہے؟ تعارض ہے. اب یہاں پر جو ہے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان دونوں کے درمیان ترجیح کی صورت. اب یہاں پر نسخ جو ہے ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ دونوں کا زمانہ ایک ہے. اگر ایک زمانہ یعنی ایک پہلے ہو اور دوسرا بعد میں ہو تو زمانہ مختلف ہونے کی وجہ سے پہلے والا منسوخ بعد والا ناسخ ہوگا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یعنی ترجیح کی طرف جائیں گے. اور ترجیح میں کیا ہے؟ علماء نے جو ترجیح کے قواعد ذکر کیے ہیں آگے جا کر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے. تو اس میں سے ایک کیا ہے؟ صاحب القصہ، یعنی اس کی روایت جو ہے دوسرے پر کیا ہے؟ مقدم ہے، کیونکہ صاحب القصہ کو جو ہے اصل حقیقت کا علم ہوگا اور دوسرے کو جو ہے اس کے اصل حقیقت کا علم کم ہوگا اس کی بنسبت. تو جو صاحب قصہ ہوگا اس کی روایت کو فوقیت دی جائے گی. اور اسی طرح یعنی جو سفیر تھا ان دونوں کے درمیان ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی. اور نکاح کی حالت میں جو ہے یعنی نکاح یعنی احرام کی حالت میں نکاح کرنا یہ کیا ہے؟ یہ ممنوع ہے. تو حضرت یعنی ابن عباس کی روایت پر
ابو رافع کی حدیث کو فوقیت اور ترجیح دی جائے گی۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ شرعی دلائل کے درمیان یعنی اس طرح کا تعارض نہیں پایا جاتا کہ ان دونوں کے درمیان جمع کی کوئی صورت نہ ہو، جمع کی یا ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو، یعنی دونوں ایک ہی درجے کے ہوں، دونوں برابر درجے کے ہوں، اور دونوں جو ہے یعنی ایک ہی وقت میں ہوں، اور ایک میں جو ہے کسی کام کے کرنے کا اور دوسرے میں نہ کرنے کا حکم دیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تعارض ہے۔ یعنی اس طرح کا تناقض جو ہے وہ شرعی دلائل کے درمیان نہیں پایا جاتا۔ اور اس کی جو ہے یعنی بہت ساری یعنی صورتیں ہیں، یعنی یہ تعارض جو ہے کیوں نہیں پایا جاتا؟ اس میں سے ایک یہ کہ شارع کیا ہے؟ یہ حکیم ہے، اور شریعت یہ حکمت پر کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اور شارع یعنی ایک تو اللہ کا کلام ہو تو وہ بھی معصوم عن الخطا ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو وہ بھی کیا ہے؟ معصوم عن الخطا ہے، اور دونوں اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو وحی کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان تعارض اور تناقض نہ پایا جائے۔ جیسا کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فلو كان في النصوص ما يقتضي قولين متعارضين لم يصدق عليه انه من عند الله، اگر شرعی نصوص کے اندر یعنی اس طرح کا تناقض اور تعارض پایا جائے کہ دونوں پر جو ہے عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو، تو یہ اس بات کی نفی کرتی ہے کہ اس سے جو ہے یعنی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر جو ہے کوئی تناقض اور تعارض نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طرح اگر شرعی نصوص کے اندر تعارض ہو تو کہتے ہیں کہ ان التعارض بین النصوص تناقض یؤدی الی بطلان التکلیف، یعنی ان نصوص کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اس کے مطابق عمل کا مکلف بنانا ہے۔ جب ان دونوں کے درمیان اس طرح کا تناقض اور تعارض پایا جائے کہ ان دونوں کے درمیان جمع کی صورت نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ تکلیف ما لا یطاق ہے، کہ اس میں جو ہے یعنی اس پر عمل کریں تو یعنی اس پر عمل ممکن نہیں ہے، اگر ایک دوسرے پر عمل کریں تو پہلے پر عمل ممکن نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ تکلیف ما لا یطاق ہے، جو کہ شرعی طور پر کیا ہے؟ باطل ہے، اور تکلیف ما لا یطاق شریعت میں نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو کسی ایک چیز کا ایک ہی وقت میں مأمور بھی ہونا، منہی بھی ہونا، مباح بھی ہونا اور حرام بھی ہونا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان دونوں کے درمیان تناقض ہیں۔ تو اس طرح شریعت کے شرعی احکام کے اندر اس طرح کا تناقض جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ تو تناقض یعنی تناقض تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ تناقض نہیں پایا جاتا ہے، لیکن تعارض اگر بظاہر پایا جائے تو اس کے جو ہے کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شرعی نصوص کے اندر تعارض جو ہے وہ یعنی نظر آتا ہے۔ تو اگلا قاعدہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ اسباب وقوع التعارض بین النصوص فی فہم المجتہد۔ تو آج اسی پہ اکتفا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔